السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دیار یار کی آنے والی قسط کی بات کریں گے، جس میں رابی کو اس کی بھابھی فون کرتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ دیکھو تمہیں دنیا جہان کی نعمتیں دیباج نے دلا دی ہیں، تو تمہیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کا خیال رکھا کرو اور اس کی ہر خواہش پوری کیا کرو۔ اور دیباج اجمل کو ایک چیک بنا کر دے دیتا ہے اور اس کو گھر پر آ کر اس کو دیتا ہے، جس کے جواب میں اجمل بہت حیران اور خوش ہوتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ میں آپ کے اس احسان کا بدلہ کیسے چکاؤں گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، میرے سارے احسانات جو ہیں ان کا میں وقت آنے پر خود ہی تم سے حساب لے لوں گا۔ اور ہنی مون پر جب جاتے ہیں دیباج اور رابی، تو وہاں پر دیباج اپنی گرل فرینڈ کو بھی ساتھ لے جاتا ہے اور رابی کے بجائے وہ زیادہ وقت اس کو دے رہا ہے۔ اور جب اس کی برتھ ڈے سیلیبریٹ ہو رہی ہوتی ہے تو رابی وہاں پر آ جاتی ہے اور اس کو دیکھ کر دیباج بجائے اس کے کہ شرمندہ ہوتا یا اس کو اس چیز کا احساس ہوتا کہ میں چیٹ کر رہا ہوں اپنی بیوی کو، بڑے ٹٹائی سے اس کو کہتا ہے کہ تمہیں اب یہ سب کچھ برداشت کرنا ہوگا اور اگر میری بیوی کی حیثیت سے رہنا ہے تو ایک کونے پر پڑا رہنا پڑے گا، اور یہی تمہارا امتحان یہی ہے۔ اور دیار یار کی اس قسط میں ہم نے دیکھا کہ شامیر جو ہے وہ اس کو جاب مل گئی ہے اور وہ اپنا گھر بھی اب اسے رینٹ پر لے رہا ہے، اور وہ ماں کو ملنے آتا ہے ادھر خالہ کی طرف، تو اسے کہتا ہے کہ یہ اتنا اہتمام نہ کیا کریں کھانے کا، میں تو کوئی مہمان تھوڑی ہوں۔ تو ماں کہتی ہے کہ یہ تو تم بات عروبہ سے کرو، کیونکہ میں تو اس کو منع کرتی رہتی ہوں، لیکن پھر بھی اس کو ہوتا ہے کہ تمہاری پسند کی ہر چیز بنائے۔ اور پھر وہ اسے کہتا ہے کہ بس کچھ دنوں کی بات ہے اور گھر ہمارا جو ہے وہ رینوویٹ ہو جائے گا اور پھر ہم وہاں شفٹ ہو جائیں گے۔ تو ماں کہتی ہے کہ میں تو انتظار کر رہی ہوں اس دن کا جب میں اپنے گھر میں تمہارا دفتر سے واپسی کا انتظار کیا کروں گی۔ اور شامر کہتا ہے اور ہاں، اور واپسی پہ میں آ کے آپ سے ڈانٹ کھایا کروں گا۔ تو ماں کہتی ہے کہ نہیں، اب میں کیوں ڈانٹوں گی تمہیں، اب تو ڈانٹ کی وہ وجہ ہی ختم ہو گئی ہے۔ جس کا جواب سن کے شامر ایک دم خاموش ہو جاتا ہے، اور پھر ماں اسے کہتی ہے کہ ہاں یاد آیا، میں نے بی جان کو کال کی تھی اور انہوں نے بتایا تھا تمہاری کامیابی کا، تمہاری جاب کا، بہت خوش ہو رہی تھی، بہت دعائیں دے رہی تھیں، اور اب کسی دن چلیں گے ہم ان کی طرف مٹھائی لے کر۔ تو شامر کہتا ہے کہ امی آپ مجھے تو معافی رکھیں، میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ تو ماں کہتی ہے کہ نہیں دیکھو، ان کے ہم پر بہت احسانات ہیں اور ان کا بدلہ ایسے نہیں دیا جاتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس قابل ہو جاؤں گا، جب میں اتنا کمانے لگوں گا تو ان کے سب احسان اتار دیں گے۔ ماں کہتی ہے کہ احسانات صرف روپے پیسہ نہیں ہوتا بیٹے، انہوں نے جو اتنی محبت خلوص سے ہمیں رکھا ہے اور جو وہ دل سے ہمیں دعائیں دیتی ہیں۔ تو شامر کہتا ہے کہ میں دادوں کی ان ساری محبتوں کا اور دعاؤں کا مقروض ہوں اور ہمیشہ رہوں گا، لیکن آپ مجھے وہاں جانے پر مجبور نہ کریں۔ تو ماں اس یہ بات سن کر خاموش ہو جاتی ہے اور پھر اس کو کہتی ہے کہ لیکن ایک بات پر میں تمہیں مجبور ضرور کروں گی کہ تم عروبہ کو اپنا لو۔ تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ اچھا، میں عروبہ سے خود بات کروں گا۔ اور ادھر دادو جو ہیں وہ رابی کو کہتی ہیں کہ تم اپنی فیملی کو بلاؤ، ان کو ڈنر پہ بلا لو رات، اور اچھا لگے گا انہیں بھی تم سے مل کے۔ تو رابی پہلے تو ہچکچاتی ہے، لیکن پھر دادو کے مجبور کرنے پر بھابھی کو کال کر دیتی ہے اور دادو انہیں انوائٹ کرتی ہیں، اور وہ تو بھابھی تو پہلے سے ہی تیار بیٹھی ہیں، بڑی خوش ہوتی ہیں، کہتی ہیں ہاں ہم ضرور آئیں گے، اور اب تو اکمل کے پاس گاڑی بھی ہے، ہم اپنی گاڑی میں آئیں گے۔ اور ادھر جب اکمل جو ہے وہ بتاتا ہے کہ میں نے پلاٹ لے لیا ہے اور اب اس کی لیز کے لیے 2 دن کا وقت ملا ہے، تو خیال آتا ہے بھابھی کو، اور وہ اجمل سے کہتی ہے کہ دیکھو میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا ہے کہ اکمل تو اپنا پلاٹ لے رہا ہے اور اپنا گھر وہاں بنا لے گا، تو تمہیں بھی تو اپنے گھر کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ یہ اپنا گھر تو ہے لیکن اس کی حالت دیکھو کیسے خراب ہو رہی ہے، کیوں نہ ہم یہ گھر بیچ دیں اور ہم اس کی جگہ کسی اچھے علاقے میں جا کے پلاٹ لے کے گھر بنا لیتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو اگر یہ سب کریں گے تو پھر اجمل کو اس کا حصہ کہاں سے دیں گے، اکمل کو اس کا حصہ کہاں سے دیں گے۔
تو وہ کہتی ہے میرے پاس اس کی ایک اسکیم بھی ہے، یہ اس کا بھی حل ہے میرے پاس۔ تو وہ بڑا حیران ہو کے پوچھتا ہے کہ وہ کیا حل ہے؟ تو کہتی ہے کہ دیباج ہے نا، اور پھر اس کو پورا اسکیم اپنی بتاتی ہے، اور وہ اس کی باتوں میں آ جاتا ہے، اور اگلے دن وہ دیباج کے آفس پہنچ جاتا ہے اور اس کو جا کے کہتا ہے کہ اصل میں مجھے آپ سے مشورہ کرنا تھا، اب آپ ہماری فیملی کا حصہ ہیں تو اس لیے میں نے سوچا کہ آپ سے مشورہ کر لوں۔ اصل میں اکمل جو ہے وہ پلاٹ لے رہا ہے اور اپنا گھر بنانا چاہتا ہے، تو میں جو ہمارا آبائی گھر ہے وہ گھر جو ہے اس میں سے حصہ ہے ظاہر ہے میرے بہن بھائیوں کا، تو میں نے سوچا کہ اب جو رابی ہے وہ تو ماشاءاللہ اتنا کچھ اس کو مل گیا ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا حصہ جو اس کا بنتا ہے گھر میں سے وہ اس کو دیں گے تو وہ تو اونٹ میں زیرے کے برابر ہوگا۔ تو شامر یہ بات تو دیباج جو ہے وہ یہ بات سن کے بڑا من خیز مسکراتا ہے اور کہتا ہے ارے ارے آپ فکر نہ کریں، اس کے حصے کی آپ چھوڑیں، اس کو کیا ضرورت ہے حصہ لینے کی۔ تو اجمل کہتا ہے کہ ہاں میرا بھی یہی خیال تھا، لیکن پھر اکمل کو بھی تو حصہ دینا ہے، تو میں سوچ رہا تھا کہ بینک سے قرضہ لوں گا تو وہ تو بڑے فراڈ نکل آتے ہیں۔ تو دیباج کہتا ہے تو آپ کیا چاہتے ہیں، مجھ سے پیسہ لینا چاہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں میں آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو واپس کر دوں گا تاکہ مجھے یہ گھر ورنہ پھر مجھے کوئی اور ہی اسکیم سوچنی پڑے گی گھر کے لیے۔ تو دیباج کہتا ہے کہ میرا خیال ہے آپ کوئی اور ہی اسکیم سوچ لیں کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا، میں پیسے نہیں دوں گا۔ تو اجمل کو یہ بات بڑی بری لگتی ہے کہ اس نے مجھے اس طرح سے ریجیکٹ کر دیا ہے، اس کا خیال تھا کہ شاید وہ مان جائے گا، اور وہ پھر بغیر چائے پیے وہاں سے نکل آتا ہے آفس سے، اور راستے میں ہی اس کو بیوی کی کال آ جاتی ہے کہ ہمیں انوائٹ کیا ہے ابھی جان نے، تو وہ کہتا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، منع کر دو انہیں۔ وہ بڑا حیران ہوتی ہے کہ ارے کیوں نہیں بھائی، وہ بلا رہے ہیں تو ہمیں ضرور جانا ہے وہاں پہ۔ تو وہ پھر اس کو برا لگتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دیباج نے تو میری بات نہیں مانی اور اس طرح مجھے انسلٹ کر دی ہے، میں نہیں چاہوں گا، تم چلی جانا۔ اور پھر وہ اکمل کے ساتھ بیٹا اور اس کی بھابھی اور بھتیجا دونوں اکمل کے ساتھ چلے جاتے ہیں، اور وہاں پر دادو جو ہیں وہ پہلے ہی دیباج کو کہہ چکی ہیں کہ جلدی گھر آ جانا، میں تمہیں سرپرائز دوں گی۔ جب وہ گھر آتا ہے تو وہ ان لوگوں کو وہاں دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اچھا تو یہ تھا سرپرائز آپ لوگوں کا۔ اور پھر دادو کہتی ہے کہ بیٹھو، اور پھر اس کو ایک لفافہ دیتی ہیں جس میں سے ٹکٹ نکلتے ہیں، اور دادو نے ان دونوں کے لیے باہر کا ایک ہنی مون جو ہے وہ پلان کر رکھا ہے ٹور، اور وہ اس کو دے دیتی ہیں۔ وہ دیکھ کے بڑا مسکراتا ہے، تو دادی کہتی ہے کہ شکر ہے کہ تمہیں غصہ نہیں آیا، میں تو حیران، مجھے تو یہ ڈر تھا کہ تم کہیں ناراضی نہ ہو جاؤ اس بات پہ۔ وہ کہتا ہے نہیں دادو ناراض ہونے والی کیا بات ہے، ویسے بھی میں تو اس کو ساری دنیا ہی گھمانا چاہتا ہوں، اور بھابھی تو متاثر ہوئے بغیر رہتی نہیں ہے ان باتوں سے۔ اور پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ اکمل جو ہے وہ اس کی بھتیجی کے ساتھ بھانجی کے ساتھ بیٹھا ہے اور باتیں کر رہا ہے، تو اس کو یہ بات بڑی بری لگتی ہے، اور پھر اس کے پاس آ کے کہتا ہے کہ میرا خیال تھا کہ ہماری رشتہ داری ہو جائے گی تو ہماری اکثر ملاقات ہوتی رہے گی، لیکن آپ تو بڑے ہی تیز نکلے، آپ نے تو اور ہی طریقہ سوچ لیا ہے، اور آپ نے الگ ہی اپنے سلسلے بنانے شروع کر دیے ہیں، اور اس کو خاصی باتیں سناتا ہے اس بات پہ۔ اس کی بھانجی کہتی ہے کہ ماموں گھر آئے مہمان سے اس طرح بات نہیں کرتے۔ تو پھر وہ غصے میں وہاں سے چلا جاتا ہے، اور پھر جا کے رابی کو بڑی سختی سے اس کا بازو زور سے کھینچتا ہے، اور اس کو کہتا ہے کہ کیوں آئے ہیں یہ لوگ؟ وہ کہتی ہے میں نے نہیں بلایا، دادی نے بلایا ہے۔ تو کہتا ہے میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا، اب اگر مجھے یہ اکمل یہاں پر نظر آیا تو میں اس کو کھڑے کھڑے